اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا سیریز کی 40 دعاؤں کی آج 23ویں دعا ہے۔ یہ دعا بھی بہت عظیم ہے اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ یہ دعا فرعون کے جادوگروں نے اس وقت کی جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے اور فرعون نے انہیں قتل اور سولی دینے کی دھمکی دی۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہم پر صبر اڈیل دے اور ہمیں اسلام اپنی فرما برداری کی حالت میں وفات دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مشہور واقعہ سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا واقعی اللہ کا معجزہ ہے، جادو نہیں، تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا، ہم رب العالمین موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس پر فرعون سخت غصے ہوا، آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سم سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ تب انہوں نے یہ عظیم دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ صبر، انہوں نے مال، جان یا دنیا نہیں مانگی، بلکہ سب سے پہلے صبر مانگا، کیونکہ آزمائش میں کامیابی صبر ہی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آیت 153۔ سورہ الزمل آیت 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو چاہیے کہ صبر سے کام لیں، کیونکہ صبر ہی کامیابی کا راز ہے۔ اور انہوں نے دعا کا آخری حصہ یہ ہے، توفنا مسلمین، یعنی ہماری موت ایمان اور اطاعت کی حالت میں ہو۔ یہی دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کی کہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تفسیر سعدی میں شیخ عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایمان کی سچائی کی علامت ہے کہ جادوگروں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دی اور اللہ سے حسن خاتمہ مانگا۔ تفسیر القرآن میں مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دعا ایمان کی قوت کی بہترین مثال ہے۔ چند لمحے پہلے یہی لوگ فرعون کے درباری تھے، لیکن ایمان آنے کے بعد انہوں نے جان کی پرواہ نہ کی اور صرف اللہ سے صبر اور اسلام پر موت مانگی۔ صبر کی فضیلت، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرماتے ہیں، اور کسی کو صبر سے بہتر اور زیادہ وسیع نعمت نہیں دی گئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ مصیبت پر صبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حقیقی صبر وہ ہے جو مصیبت کے پہلے صدمے کے وقت کیا جائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اس دعا کی فضیلت، علماء کرام کے مطابق اس دعا کے اہم فضائل یہ ہیں: آزمائش میں ثابت قدمی کی دعا، صبر کی عظیم نعمت حاصل کرنے کی دعا، ایمان پر خاتمہ یعنی حسن خاتمہ کی دعا، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی تعلیم، خوف اور مصیبت کے وقت پڑھنے کی بہترین قرآنی دعا ہے۔ اس دعا سے حاصل ہونے والے اسباق: آزمائش کے وقت سب سے پہلے اللہ سے صبر مانگیں۔ ایمان کی حفاظت دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی ہے۔ حسن خاتمہ ہر مومن کی سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے۔ سچا ایمان انسان کو حق پر ثابت قدم کر دیتا ہے، چاہے کتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے۔ اللہ پر بھروسہ اور دعا ہی مشکلات میں اصل سہارا ہوتی ہیں۔